جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اس وقت پاکستان کے ایک آپ کہہ سکتے ہیں نامور کالم نگار بھی ہیں، ٹی وی اینکر بھی ہیں، ہوسٹ بھی ہیں، کمنٹیٹر بھی ہیں، 1 in 10 ہیں بلکہ. ان کا نام ارشاد بھٹی صاحب. ساتھ میں دوستوں کو یہ بھی کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں. بھٹی صاحب تھینک یو ویری مچ. پہلے ایک بڑی فرمائش آتی تھی مجھے کہ جناب آپ ارشاد بھٹی صاحب کو کیوں نہیں لے کے آتے. اور بھی بڑے دوستوں کے ساتھ یہاں پہ یہ ہوتے ہیں، یہ وی لاگ کرتے ہیں. عامر متین صاحب کے ساتھ میرا ایک ریگولر وی لاگ ہوتا ہے. ارشد شریف صاحب کبھی آ جاتے ہیں، کبھی اس کے بعد مالک صاحب آ گئے، پھر کاشی عباسی صاحب آ گئے. لیکن سب سے زیادہ جو لوگوں کی چاہت رہتے ہیں نا بھٹی صاحب آپ کے ساتھ میری رہتے. شاید ہماری ایک 22-23 سال سے دوستی ہے. ہم ایک دوسرے کے ان آؤٹس جانتے. تقریباً ایک ہی وقت میں ہم اسلام آباد پہ نازل ہوئے تھے جب ہماری اس کے بعد ہماری ملاقات ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب کیا بندہ تھا. اس پہ ہم کسی وقت علیحدہ پروگرام کریں گے. ان پہ آگے ان کی برسی آ رہی، برسی والے دن کریں گے. کیا عظیم آدمی تھا. تو وہاں پہ ہوئی. بہرحال تھینک یو ویری مچ آپ آئے ہیں. آج جس پہ میں بات کرنے کے لیے آپ کو زحمت دی، آپ سے بہتر کوئی بات کر نہیں سکتا تھا ایشو پہ کہ پچھلے 3-4 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک اس پہ کیسے ایکسپلوسیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. پہلے اے پی سی ہوئی ہے، اس میں نواز شریف صاحب نے بڑی انہوں چے گویرا والی بڑی انہوں نے تقریر کی، بڑا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو رگڑا، جرنیلوں کو رگڑا، سب کو رگڑ کے رکھ دیا اور انہوں نے ایک ہیرو کی طرح کا انہوں نے وہ کیا. پھر ہم نے دیکھا اگلے دن مریم نواز صاحبہ نے انہوں نے پھر یہ کہا جناب کہ جرنیلوں سے ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیے، ان کو بلایا بھی جائے تو ان کو جانا نہیں چاہیے، ان کو پارلیمنٹ آنا چاہیے. اس کے بعد وہاں سے تابڑ تاڑ ادھر سے وہاں سے کوئی پنڈی سے آنا شروع ہو گئی خبریں، لیکیں شروع ہو گئی. تو جناب پتہ یہ چلا یہ تو سارے مل بھی آئے ہیں، ملاقاتیں بھی خفیہ ہو گئی ہیں، ان کی میس میں بھی مل رہے ہیں، آئی ایس آئی کے میس میں بھی ملے ہیں، یہ جی ایچ کیو میں بھی جا کے ملے ہیں. اس کے بعد اس میں نام آپ کو پتہ ہے، سارا لوگوں کو پتہ ہے کہ کون کون ملے ہیں. شہباز شریف صاحب گئے، بلاول گیا ہے، مولانا صاحب گئے ہیں، ان کا بیٹا گیا ہے، سراج الحق صاحب، خواجہ آصف، احسن اقبال، سارے گئے ہیں. آج ایک نیا انکشاف آیا ہے سامنے، وہ ہے شیخ رشید صاحب کا. شیخ رشید صاحب اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کے آئی ایس پی آر کی بجائے وہ اس وقت وہ پولیٹیکل ایک سپوکس مین بنے ہوئے ہیں اور ٹی وی پہ جتنا بھی انکشافات ہو رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. بلکہ انہوں نے بڑی مزے کی بات کی کہ میں 1 مین آرمی ہوں، میں آرمی ہوں اور میری ٹی وی پہ بہت بڑی ریٹنگ بھی ہے. خیر یہ تو چلتا رہے گا. میرا کوشچن آپ سے ہے، آپ اندر کھاتے خبریں رکھتے ہیں، آپ کے بارے میں پتہ ہے کہ آپ کے اچھے تعلقات ہیں، لنکس ہیں، اور جرنلسٹ کے ہمیشہ سورسز ہوتے ہیں، کنٹیکٹس ہوتے ہیں، دنیا بھر میں ہوتے ہیں. یہ ہمارے کسی اور سائڈ کے ہو سکتے ہیں، آپ کے کسی اور سائڈ کے ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا صاحب کے برابر پہ ہوں. مولانا صاحب کی واقعی کوئی ملاقات ہوئی تھی تو کب ہوئی، کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، اور میٹنگ میں کیا ہوا؟ ذرا تھوڑا سا بھٹی صاحب. بہت شکریہ. مجھے بتا دیں، یہ اب مولانا صاحب کی تو ملاقات میں نے بھی سنا کہ، اور بہت پہلے کا پتہ تھا کہ یہ سنا کہ یہ دھرنوں کے دنوں میں مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی. اور دھرنے سے پہلے ہوئی، بعد میں ہوئی؟ ہاں مجھے لگتا، میں اگر غلط نہیں ہوں تو مجھے لگتا ہے 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. اچھا. تو یہ دھرنے سے پہلے، دھرنے یعنی وہ ہو چکا تھا، اناؤنس ہو چکا تھا، سارا کچھ ہو چکا تھا، تو اس میں ہوئی. اور یہ کہاں پہ ملاقات ہوئی؟ پنڈی میں، ظاہر ہے پنڈی میں، جی ایچ کیو میں؟ نہیں میرے خیال سے آرمی ہاؤس میں میرے خیال سے ملاقات ہوئی. اور میں نے سنا اور اس کے بارے میں بہت ساری باتیں یعنی اس وقت بھی نکلی، اس وقت بھی سامنے آئیں. کئی ہمارے اینکرز نے بھی کہا، شیخ صاحب نے تو آج ٹی وی پہ کہا نا، کئی اینکرز نے بھی کہا اور یہ گفتگو کرتے تھے. اچھا میں اکثر سوچتا ہوں کیا نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں جیل میں جب تھے نہیں ہو رہی تھی؟ کس سے ہو رہے تھے؟ بہت سارے لوگ تھے. نواز شریف صاحب نے، اینکر عمران خان ہمارا ایک اینکر ہے، دوست ہے ہمارا، تو آپ کا بھی میرا بھی دوست. انہوں نے کہا تھا کہ اپنے ایک بندے کو کہا کہ مٹھائی لے آ بھائی، مٹھائی کھانے ہیں، میں جا رہے ہیں. تو یہ اچھا مریم نواز صاحبہ ایک دن پیشی پہ آئیں. انہوں نے کہا کہ کچھ لوازمات ہیں جو ہمیں کہا جاتا ہے ہم پورے نہیں کر سکتے. مریم نواز صاحبہ کی نہیں ملاقاتیں ہوئیں؟ ان کی جنرلوں سے ملاقاتیں ہوئی تھیں؟ مریم نواز اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے مریم نواز سیکرٹ ایجنسیز کے لوگ. ہاں یہ ملاقاتیں لاہور میں مریم نواز صاحبہ کرتی رہیں، مسلسل رابطے میں رہیں، 1 سال چپ رہیں، بالکل غائب رہیں. بات میں شروع کرنا چاہتا تھا، بات آپ کی طرف چلے گی، بات شروع کرنا چاہتا ہوں جو جی بی پر، گلگت بلتستان پر جو پارلیمانی سیاستدانوں کی میٹنگز ہوئی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ. اس میں چیف صاحب نے ایک موقع پہ ایک بڑا خوبصورت فکرہ کہا. انہوں نے کہا آپ سارے بیٹھے ہوئے میرے سامنے، کبھی کسی کے میں گھر گیا ہوں. اچھا. ہاں کبھی کسی کے میں گھر گیا ہوں، کبھی کسی کو میں نے کہا ہو کہ آج میں نے کالم بھی لکھا ہی ہے، کبھی کسی کے میں گھر گیا ہوں، کبھی کسی کو میں نے کہا ہو کہ آؤ مجھ سے ملو. بتائیں کیوں ملتے ہو مجھ سے؟ یہ چیف صاحب نے کہا کیوں ملتے ہو مجھ سے؟ یہ سب کو کہا، جس میں بلاول بھی تھے، شہباز بھی تھے، خواجہ آصف، احسن اقبال، سراج الحق، نیلسن منڈیلا ثانی بھی تھے، اس میں چی گویرا ثانی بھی تھے، اس میں موزے تنگ ثانی بھی تھے، سارے تھے.
کہا کہ کبھی بتائیں کہ اچھا کیوں آتے ہو میرے پاس, یہ کر دو, یہ میں ان کے الفاظ بول رہا ہوں, ان کو پوچھ لیجیے گا, یہ کر دو وہ کر دو, سفارشیں کرتے رہتے ہو کہ مجھے ملیں مجھے ملیں مجھے ملیں. پھر انہوں نے اس پہ کہا خواجہ آصف صاحب کو, آپ نے کیوں فون کیا تھا؟ خواجہ آصف صاحب اگر جمہوریت پسند ہوتے اسمبلی میں چھت پاٹ تقریریں کرتے ہیں اور وہ میں معافیاں مانگتا ہوں جرنیلوں سے اور فلانا اگر ہوتے تو چیف الیکشن کمشنر کو فون کرتے. جمہوریت پر ذرا سی بھی جمہوریت ہوتی ذہن میں. مریم نواز صاحبہ ملتی رہی, نواز شریف صاحب ملتے رہے. شہباز شریف تو گڈ کپ بیڈ کپ میں بدنام ہے, ان کی ڈیوٹی یہ لگی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے بھائی جان. اور آپ نے اچھا پھر زبیر صاحب کی ملاقات جو سامنے, زبیر صاحب نے رپورٹ دی کہ بھائی ساڈے واسطے کچھ نہیں جے رہا. چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو عدالتی معاملات ہیں وہ عدالتوں میں طے ہوں گے, جو سیاسی معاملات ہیں وہ سیاست میں طے ہوں گے. 5 گھنٹے بیٹھے رہے. اچھا ایک اور بات بھی, زبیر عمر صاحب آرمی چیف کے ماموں کے بیٹے کے دوست تھے, چیف صاحب کے نہیں تھے. زبیر عمر آرمی چیف صاحب کے ماموں کے دوست کے بیٹے ماموں کے بیٹے کے دوست تھے. یہ کوئی رشتہ سمجھ میں آیا نہیں ہے میری, بس ذہن میرا چکرا کے ذرا آسانی سے سمجھائیں. آرمی چیف صاحب کے ماموں ہیں, ٹھیک ہے, وہ ٹی وی میں جی ایم تک بھی رہے, وڈائے صاحب, ٹھیک, ان کے بیٹے تھے ایک, یہ ان کے دوست تھے. اچھا 1977 میں پہلی ملاقات ہوئی. ایک اور بھی یہ بڑے پھینک رہے ہیں نا کہ بڑی بڑی دوستی. 1977 میں پہلی ملاقات ہوئی, کرکٹ کھیل رہے تھے اس وقت, اور وہ ایک, اور 2016 میں دوسری ملاقات ہوئی. 1977 2016 اس کے بعد ملاقاتیں ہوئی. یار گورنر بن گئے, وہ بھی آ گئے, یہ تصور دیتے ہیں کہ شاید جب آرمی چیف بن رہے تو اس وقت بھی کوئی لابنگ میں ان کا رول تھا, کوئی ان کا زبیر صاحب کا. بالکل 0/0. اور یہ بھی ذہن میں رہے, یہ مریم نواز صاحبہ کی ٹیم کے ممبر ہیں. 1 سال سے انہوں نے خود مانا ہے, میری اطلاع ہے کہ 1.5 سال سے ان کی نواز شریف صاحب سے بات چیت نہیں ہوئی یا کسی معاملے پہ. اور 99% جو مریم نواز صاحبہ کی پیشیاں اس میں زبیر عمر صاحب ہوتے ہیں, یہ مریم نواز صاحبہ کی ٹیم ممبر ہیں. اور مریم نواز صاحبہ کی عشیر بعد سے جو کل کہہ رہی تھی نا چاچا جان کو ڈانٹ رہی تھی, خوبصورتی دیکھیں, میں قسم خدا کی حیران رہ گیا. چاچا جان کون ملا ان کی طرف سے؟ چاچا ملا نا, جو جی بی پر ایک ہوا تو کون گیا جی ایچ کیو یا کون گیا آرمی کے پاس؟ چاچا جان نہیں گئے نا, ان کو ڈانٹ رہی تھی. پارٹی میں کون ہے صدر, کون ہے؟ شہباز شریف. یہ کیا ہیں؟ نائب صدر, 17-18 نائب صدروں میں سے ایک نائب صدر. یہ ڈانٹ رہی ہیں اپنے صدر کو کہ نہیں جانا چاہیے, اور ساتھ زبیر عمر کو قاصد کے طور پہ بھیج رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ہماری آپ سے لڑائی نہیں ہے, میں والد کے ساتھ ہوں. یہ میسج بھیجا ہے, ہاں, میں ہماری آپ سے لڑائی نہیں, میں والد کے ساتھ کھڑی ہوں وغیرہ وغیرہ. اور باقی ساری جمع تفریق ABC. پہلی 5 گھنٹے کی ملاقات تھی. دوسری ملاقات میں کیوں چیف صاحب نے DGI کو بلایا؟ کیوں DGI صاحب؟ ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ان کو کیوں بلا لیا ذاتی طور پر؟ کیا یہ پولیٹیکل باتیں, نواز شریف اور یہ اور وہ, یہ ملک لٹ گیا, یہ اجڑ گیا, ایک طرف بلیک سائڈ, دوسری طرف ان کو کوئی جمع تفریق, کوئی. اب اس طرح تھوڑی ہونا ہے کہ آپ, انہوں نے کہا میں کیا ریلیف دے سکتا ہوں, آرمی چیف صاحب نے کہا میں کیا ریلیف دے سکتا ہوں, میں چیف جسٹس ہوں, میں ریلیف دے دوں, میں پارلیمنٹ کا اکثریت پارٹی میری بھی بیٹھی ہوئی کہ میں وہاں سے ریلیف دے دوں. لیکن بھٹی صاحب یہ تصور تو یہ ملتا ہے پورے ملک میں کہ پاکستان کا جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ اتنا کنٹرول کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو, پارلیمنٹ بھی ان کے کہنے پہ چل رہی ہوتی ہے, میڈیا بھی شاید اسی کنٹرول میں چل رہا ہوتا ہے, ہمارے انصاف کے یہ جو ہمارے ادارے ہیں شاید وہ بھی انفلوئنس ہوتے ہیں, کبھی ان کو ضمانتیں ہو رہی ہوتی ہیں, کبھی وہ جیل میں جا رہے. تصور تو یہ دیا جا رہا ہوتا ہے کہ شاید کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پنڈی سے ہو رہا ہے, لہٰذا ہر کوئی فون بھی وہیں کرتا ہے, ملاقاتیں بھی وہیں کرتا ہے, میسیج بھی وہیں پہ لے کے جاتا ہے. رول ہی یہ وہاں پڑتا ہے سر. اب جب منافقت آپ کرتے ہیں نا, ایک طرف زبیر عمر صاحب مل رہے ہیں, اور زبیر عمر صاحب سے شاہ زیب نے ایک بڑا خوبصورت کہا, اس نے کہا اس کا مطلب ہے بیپر سے پتہ چلا ہوگا DGI کے بیپر سے مریم صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو کہ آپ ملے ہوں گے. تو اس پہ بھی ہاں. اور وہ خواجہ آصف صاحب کا کہ مجھے ورگلائیں نہ, شاہ زیب کو مجھے ورگلائیں نہ میں, اور یعنی اچھا. اور پھر یہ دوسری بات ہے کہ ان 2 سالوں میں کیا نام بتاؤں, بتا دیں آج تو نہیں رہنے دیں, کوئی نہیں بھٹی صاحب تھوڑا سا آ جائیں گے, ابھی یہ کھلنے لگے. شیخ تو کہہ رہے ہیں نا, میں بتاؤں گا شیخ صاحب سے زیادہ ریٹنگ آپ کی بھی ہے. اچھا مزے کی بات سنیں, میں اب آپ کو ورگلا رہا ہوں تاکہ اب نام بتا دیں. میں خواجہ صاحب بن جائے, مجھے نہ ورگلائیں. اچھا دوسری بات, بلاول صاحب میں نے سنا ہے کراچی میں ملاقات کی انہوں نے آرمی چیف سے. ہاں ابھی اس سے پہلے کراچی میں یہ جب گئے تھے یہ بارشوں. اچھا اعتراض کس چیز پہ, ملاقاتوں پہ ہے یا خفیہ ملاقاتوں پہ؟
اعتراض یہ ہے کہ جب آپ کا تقریر فرماتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ وہ خیر وہ تو کئی مرتبہ آپ سے بھی سنا، میں بھی کہہ چاہوں گا، سرونگ جرنیل میثاق جمہوریت میں بھی تھا کہ سرونگ جرنیلوں سے نہیں ملنا، فلانا نہیں ملنا. اعتراض وہاں ہے کہ جب آپ منافقت کرتے ہیں، یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ آرمی چیف بھی ہمارے ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیاں بھی ہماری، یہ ملک بھی ہمارا ہے. بات یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا رول کم کرنا چاہتے ہیں اپنی سیاست سے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ سیاست میں نہ آئیں. اچھا پھر دوسری ایک بات چیف صاحب سے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس میں اور سیاست میں. انہوں نے کہا مجھے ایک بتائیں، یہ جی بی والی میٹنگ کی بات کروں، ایک سیاسی بیان میرا، سارے بیٹھے ہوئے سوچ لیں، ایک میں نے سیاسی بیان دیا، نواز شریف صاحب کو فون کریں اور انہیں پوچھیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف آپ کے ساتھ کس طرح کی ورکنگ ریلیشن شپ تھی. انہوں نے بتایا کہ میں نے ان کو کہا کہ میں ہر معاملے پر آپ کی مدد کروں گا ایکسیپٹ پاناما پہ. یہ آپ کو عدالتوں سے وہ تو صاحب توتے وہ کہتے ہیں اس میں جان نہیں ہوئی تھی پاناما میں، اس میں بچتے تو کوئی اور کوئی ہیلپ کی ضرورت تھی، ہیلپ تو ان کو وہاں پہ چاہیے ہوئی تھی اگر نہیں ملی تو. اچھا پھر دوسرا بات انہوں نے کہا شاہد خاقان عباسی کے ساتھ کون گیا تھا سعودی عرب تعلقات بہتر کرنے، پیسے اور اکنامکس؟ میں گیا تھا. عمران خان کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوں، میں حکومت کے ساتھ ہوں، اور آپ میں سے کوئی بن گیا اور میں اس وقت ہوا تو میں آپ کو سلوٹ ماروں گا. بھٹی صاحب اس میں 2-3 چیزیں مجھے تھوڑی سی، آپ نے بڑا کمپریہنسو انکشاف کی بھی کیا چیزیں، 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں جو اس کے ناقد ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں کہ جناب جیسے باجوہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ ملنے کیوں آتے ہیں. میرا خیال ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ انویٹیشن جاتی ہوگی، کہ بلایا جاتا ہوگا. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں دے کال ہم، نہیں سفارشیں کہ ہم نے ملنا ہے. ہاں یہ لاہور کے کئی سیاستدان رشتہ داروں کے رشتہ داروں کو، دوستوں کے دوستوں کو. اچھا اب اسی پہ آتے چلو اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں. وہ اگر ملنے کی مطلب میں ملنا چاہتا ہوں، سپوزلی میں آپ کی سفارش کراتا ہوں، کسی اور کی کراتا ہوں، میں سیاستدان ہوں، وزیر ہوں، جو بھی ہوں، تو جنرل صاحب کو نہیں چاہیے کہ وہ انکار کر دیں کہ سر تھینک یو ویری مچ، اٹس ناٹ مائی ڈومین، نہ میں سیاستدان ہوں، نہ میرا ان سیاسی معاملات سے تعلق ہے. آپ کی اپنی ایک پارلیمنٹ ہے، آپ کی اپنی کمیٹی، آپ کا اپنا ایک وزیر اعظم ہے، آپ کی اپنی اپوزیشن ہے، آپ کی حکومت ہے، کوئی مسئلے ہیں، ایشوز ہیں، آپ کا الیکشن کمیشن ہے، آپ کا نیب ہے، آپ کے پاس لا کی پاور ہے، پبلک ہے، میڈیا ہے، وہاں پہ جائیں. مجھے آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں، مطلب کیوں مجھے انوائٹ کرنا چاہتے ہیں، یا کیوں میرے پاس آپ آنا چاہتے ہیں. سو جنرل صاحب کو ریفیوز نہیں کر دینا چاہیے تاکہ وہ ہی نہ ملے. وہ کہتے ہیں نہ ہوگا بانس نہ بجے کی بانسری، نمبر 1. نمبر 2، جب جنرل صاحب نے ان کو بلایا، یہ میٹنگ ہوئی اس پہ، وہ جو میس میں آرمی میس میں ہوئی ہے یہاں پہ میرا کوسار میں، تو اس میں بھی تو ان کی اب وہ یہ کہتے ہیں پوزیشن کہتی ہے کہ جناب کہ ہمیں بلایا گیا تھا کہ ہم نے جی بی پہ بات کرنی ہے یا کانسٹیٹیوشن چیز، وہاں گفتگو اور شروع ہو گئی. تو ان کو نہیں چاہیے تھا کہ اگر جی بی کا مسئلہ تھا، اگر گلگت کا تھا یا کچھ اور اس کے اگر ایشو تھے ایف ٹی ایف وغیرہ کے، تو پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہنا کہ بھائی صاحب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ میٹنگ کریں یا اپنے نمائندے کریں. آرمی چیف ڈی جی اے صحیح جب بیٹھ کے کانسٹیٹیوشنل ایشوز پہ بولے گا، بات کرے گا، تو کنٹروورسی تو آئے گی، اس پہ لوگ تو بات کریں گے کہ آرمی کا رول جو ہے پالیٹکس میں آ رہا ہے، وہ اس میں آ کے انٹرفیئر کر رہے ہیں. تیسری اور لاسٹ بات کہ دنیا بھر میں کیونکہ ماڈل جمہوریت کے دیکھتے ہیں، وہاں پہ آرمی چیف ہو، ڈی جی ہو یا کسی بھی اس کا ایجنسی کا، اتنے وہ فرنٹ پہ ملاقاتیں نہیں کر رہے ہوتے. چاہے انڈیا ہم دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے رول ماڈل ہیں 2-4، انڈیا ڈیموکریسی ہے سپوزلی، برٹن دیکھتے ہیں، امریکہ دیکھتے ہیں، یا اس کے بعد ہم ایون بنگلہ دیش دیکھ لیتے ہیں آج کل. سو جب لوگوں کو یہ ملاقاتیں نظر نہیں آتی، اتنا ملٹری کی اتنا ایکٹیو رول نظر نہیں آتا، تو پھر اس کے بعد لوگ تو کوشچنس کریں گے کہ اگر یہ ملنا بھی چاہتے ہیں تو ملٹری کو تو ریفیوز کر دینا چاہیے کہ آپ سے نہیں ملتے. آپ جائیں، ہم یہ پرائم منسٹر کو جواب دیں ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان ہمارے ساتھ بیٹھ کے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، وی آر ریڈی ٹو ٹاک ٹو یو. نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہم آپ کو میس میں بھی نہیں بلائیں گے، پھر ہم آپ کو وہاں پہ آرمی ہاؤس پہ نہیں بلائیں گے، اور پھر بیٹھ کے پولیٹیکل ایشوز پہ ہم آپ سے گفتگو بھی نہیں کریں گے. یہ تو میرا خیال جینون ایک اس پہ کنسرن اور سوال ہے. پہلی بات ہے کہ امریکہ، برطانیہ جن کی اپنے مثالیں دی ہیں، وہاں انڈیا کے بھی دیے میں نے، وہاں باقاعدہ فوج کا ان پٹ ہوتا ہے. وہ ایک دوسرا ہوتا ہے کہ کمیٹی، دفاعی کمیٹی، فلانا کمیٹی. کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ پینٹاگون کے علاوہ چلے؟ کبھی نہیں سوچ سکتے. ویسے اوباما نے 2-4 دفعہ میں نے ان کی بکس پڑھی تھی، انہوں نے افغانستان پہ اپنے جرنیلوں کی جو ان کی بریفنگ تھی نا اور ان پٹ تھا، اٹھا کے باہر بھی پھینک دیا تھا. 2-3 جرنیلوں کو انہوں نے استعفے بھی لے لیے تھے، جنرل پیٹریس اگر میں غلط نہیں کہہ رہا. وہ کیا ہوگا؟ یہ تو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا. جہانگیر کرامت نہیں گیا، ایک بیان دیا تھا اس نے تو گیا نا. نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، بھیج دیا نا گھر. اور آصف نواز صاحب کے ساتھ، مشرف کے ساتھ وہ بار تھے، برطرف کر دیا نا. وہ تو ایک علیحدہ بات ہے کہ اس طرح اوباما نے کبھی نہیں کیا ہوگا کہ اس کا چیف برطانیہ میں اور پیچھے سے برطرف کر دے. وہ تو ساتھ کھڑا کر کے تو وہ کرتے ہیں. اچھا وہاں بھی ان پٹ ہوتا ہے، فوج کے ان پٹ کی کوئی ضرورت نہیں. یہ فوج ریالٹی ہے. تو نیشنل ڈیفنس یہ کمیٹی تو ہے نا یہاں پہ، آپ کی وہاں پہ ان پٹ دیا کریں آپ. دوسری سر آپ اس قابل ہیں، اس جوگی ہیں. نعرہ لئی میں پانی 2 قطرے زیادہ آ جائیں تو فوج
मर्दम शुमारी आ जाती है। अब इस पर रुक जाए। अच्छा, ये दुनिया भर में जो कॉलमिटीज आती है ना, तो वो भी तो आपकी हुकूमत का हिस्सा होते हैं ना। दुनिया भर में फौज को इमरजेंसी में बुलाया जाता है। आप मेरी बात, मैं हर मुल्क में होता है। मैं कह रहा हूँ कि फौज इस मुल्क की एक इदारा है। फौज को हर मुश्किल वक्त में कौम के साथ खड़ा होना चाहिए। फौज को जब आप कह रहे हैं कुदरती आफत आती हैं तो उसका साथ देना चाहिए, मगर आपके कभी किसी मुल्क में इदारों का ये हाल हुआ है कि मीटर की रीडिंग चेक करनी हो तो फौज, और अच्छा दूसरा फौज भी तो हुकूमत करती रही। जनाब मुशर्रफ ने 8-10 साल की है, जिया साहब ने की है, अयूब खान साहब ने की है, तो उनके बाद मुल्क ठीक हुए हैं। नहीं ये आप अच्छा एक इस पे प्रोग्राम मैं और आप करते हैं, अलहदा कर लेंगे। हाँ कराएं कि मैं अभी मैं लास्टली चाहता हूँ वो बात रहे कि मेरा व्यूअर ना मुझे मारेगा, कहेगा आपने हमें लालच दे के ना वो वाली बात आपने नहीं की। इस पे हम एक अलहदा प्रोग्राम करेंगे। मैं आपको दोबारा दूंगा। मैं एक और आपसे सवाल पे आना चाह रहा था, जुमलों इस पे हम बात करेंगे तफसील से। हमारे इस पे आपने सही कर, एक लंबी बहस है। मौलाना साहब को जो बुलाया गया था वहाँ पे, जिसकी आज वो शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं, वो धरने से पहले बुलाया गया था और उनको रोकने की कोशिश की गई थी कि अब धरना वगैरह लेकर ना आए। तो वहाँ सुने थोड़ी सी कोई बातचीत, कोई थोड़ी सी सर्दी गर्मी भी हो गई थी मौलाना साहब की और उनको चीफ साहब की। अच्छा, रोला यही पड़ता है अल्लाह के फजल से। जब मैं मिसाल के तौर पे अगर जीबी की जब मुलाकात ख़त्म होती है तो उसके बाद जो निकलते हुए जो बाद में राहदारियों में रोक के जिन लोगों ने सियासतदानों में किसी दिन उस पर प्रोग्राम करे तो आपको हैरान रह जाएंगे। अच्छा, ये असल में रोला इसमें नहीं पड़ता। मैं फिर कह रहा हूँ, फौज का जब आप फॉर एग्जांपल आपने वो कहा ना, अच्छा पहली बात तो वो सम अप में कर दूं कि फौज हर जगह इनपुट फौज का होता है और वो लेते हैं। दूसरी बात कि ये भी हम किसी दिन डिस्कस कर लेंगे कि किस दौर में, जमहूरी दौर में या किस दौर में कुछ चंद चीजें बनी थी। 60 की दिहाई के बाद आपके पास कोई डैम नहीं इस पे तो अलहदा बहस होगी ना। इस्लामाबाद जिसमें मुझे आप अभी मौलाना आपने डिसोन करें इसको, ये मार्शल लॉ ने बनाया, ये इस पे बात करें, इस पे अलहदा प्रोग्राम करेंगे। सीडीए खत्म कर दें, पहला चेयरमैन याहिया खान था। चले उसी पे बात तरबेला डैम और उससे बिजली ना लें, आप जमहूरियत पसंद है अपनी लें। चले इस पे बात करेंगे। मुझे अभी उसी सवाल का जवाब चाहिए। आज मैं आपसे उसका मुझे जल्दी से सम अप करना है। अच्छा मौलाना साहब की जो हुई है, 2-4 दिन ठहर जाए। अच्छा। एक अगले वीलॉग में मैं और आप बैठते हैं। अभी मैं इसको रिवील होने दे। मुझे आप कुछ चंद सियासतदानों के नाम ले आए जिन्होंने दरखास्तें नहीं की मिलने की। असल में पता फिर प्रॉब्लम क्या, दरखास्तें ये मुल्क को कौम के लिए तो यार आप सारे स्टेक होल्डर हैं। जब ज़ात शरीफ के लिए हो ना, हमजे के लिए हो, मरियम नवाज के लिए हो, नवाज शरीफ के केसों के लिए हो, जरदारी साहब के केसों के लिए हो, अपने लिए हो, तो फिर होता है मैं तो लास्टली मैं सम अप करता हूँ सर, क्योंकि बात थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि आप और मैं तो वी कैन टॉक आवर्स एंड आवर, वी विल कंटिन्यू टू डू दैट। ये चीफ साहब और डीजे से ये नहीं कह सकते थे गिलगित बल्तिस्तान पे अगर ब्रीफिंग देनी भी थी कि आप पार्लियामेंट्री कमेटी का एक इजलास बुला लें, ये 8-10 पार्लियामेंट्री जो आप लीडर्स हैं, हेड्स हैं, मैं और जनरल फैज साहब आ जाते हैं और वहीं बैठ के ब्रीफ कर देते हैं। तो इतनी उसके सेक्रेसी की इतनी उसकी क्या ज़रूरत थी कि क्या इससे सियासतदान भी साफ ज़रा बुरे साबित हो रहे हैं, उनका बैड इमेज आ रहा है सामने के, यार देखो फ़ोन कॉल जाती है, भागे जाते हैं। बाद में मरियम साहब हालांकि ज़ुबैर साहब के ज़रिए डीले मार रहे होते हैं सारे, लेकिन वो भी एक्ट करते हैं जी नहीं जाना चाहिए। तो हमारे इस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं देखना चाहिए कि या उनको अच्छा लगता है कि फिर एक उनका पॉलिटिकल किरदार सामने खुल कर आता है और बाद में ताने भी देते हैं उनको, जी आप लोग हमें फ़ोन करते हैं, हम तो नहीं करते आपको। अच्छा, मुख्तसर जवाब चाहिए, टाइम थोड़ा। बिल्कुल मुख्तसर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सेनेट में आपने बुलाया था ना जनरल कमर जावेद बाजवा को, यस, गए थे, सारों के सवालों के जवाब दिए थे। हाँ, ये नई ट्रेडिशन थी उन्होंने रखी थी, मैं रजा रबानी साहब के दौर में गए थे, सारे सवालों के जवाब दिए थे और ऐसे ऐसे तल्ख सवाल थे कि आप तो खैर करते रहे, आपको पता होगा कि जिसका कोई हाल नहीं। बात यह है कि जब आप आते बैठते, अच्छा फिर भी उन्होंने ये कहा, उसके एंड पे भी ये नहीं कहा कि मैं करूंगा, हम करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में जाएं और ये करें और हमें भी इनपुट के लिए बुलाना तो बुला लें। बात बेसिकली ये है कि जब आप खुद एक टेलीफोन कॉल पे आके बैठते, कहते कि सर इधर ये मामला सिविल मामला है, जायज़ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद नहीं है, अगली मीटिंग पार्लियामेंट में होगी, वहाँ करेंगे। तो ये तो खुदा के लिए अब किसने करना है इस मुल्क का? बहस बड़ी लंबी हो सकती है, किसने करना है मुझे बताएं सर, रऊफ कलास साहब, किसी ने करना है? मुल्क ऐसे ही करता है। अब इस मीटिंग में हुकूमत और अपोजिशन सलाम लेने की रवादार नहीं है।
کشمیر پہ متفق نہیں ہے، کرونا پہ متفق نہیں ہے، ٹڈی دل پہ متفق نہیں ہے، سی پیک پہ متفق نہیں ہے، کس پہ کیا کریں پھر؟ یہ تو جمہوریت ہے. نہیں، یہ اگر یہ جمہوریت کا حسن ہے تو سلام. تو یہ جمہوریت ہے. بارہ بھٹی صاحب کے پاس بہت کچھ کہنے کو ہے، بولنے کو ہے. آئی آلویز لو ہز کمپنی. 22-23 سال کی ہماری دوستی ہے. جب ہم بیٹھتے ہیں بہت کچھ لمبا چھڑ جاتے ہیں، کہاں سے شروع ہوئے کہاں تک رہے. بڑے سارے راز ہیں ان کی، اس میں کسی وقت پھر ان کو پکڑتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی تھا. تھینک یو ویری مچ.